بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے خصوصی ویلاگ کے ساتھ وجیح احمد صدیقی۔ زہرا فونا کون تھی؟ اسے کس کی حمایت حاصل تھی؟ کیا امام مہدی کی آمد کا پتہ چل چکا ہے؟ پاکستان کے کن کن علماء نے نقلی امام مہدی کی امامت میں نماز جمعہ ادا کی؟ سیکولر سہارتوں کو امام مہدی سے اتنی عقیدت کیوں ہو گئی؟ اس ڈرامے کا ڈراپ سین کیسے ہوا؟ کیا مسلمان اب بھی ایسے کسی جھانسے میں آ سکتے ہیں؟ آئیے ان سوالات کے جوابات تلاش کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل رات نیوز کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے ہماری ویڈیوز کو۔ اگر آپ یہ سب کچھ کر چکے ہیں تو دوسرے لوگوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچائیے۔ تو آئیے چلتے ہیں سوالات کے جوابات کی طرف۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے امام مہدی دنیا میں تشریف لائیں گے، اور احادیث میں بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے، اور آپ حسنی سید ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ ہی امامت کی دعوت دیں گے، نماز کی امامت کی دعوت۔ مسلمانوں کے اس عقیدے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مرزا غلام احمد قادیانی نے نہ صرف پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا بلکہ اپنے آپ کو خود ہی مہدی بھی قرار دے دیا، بلکہ اپنے آپ کو مسیح علیہ السلام کہا، جبکہ احادیث کی پیشگوئی کے مطابق یہ دو الگ الگ شخصیات ہوں گی، اور حضرت عیسیٰ نبوت کا دعویٰ پیش نہیں کریں گے بلکہ وہ امت محمدیہ کے ساتھ ہوں گے، اس کے فرد بنیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے اور امام مہدی کا تعلق بنی اسماعیل سے ہوگا، یعنی وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اس لحاظ سے مرزا غلام احمد قادیانی کا خاندان ان دونوں خاندانوں کے قریب سے بھی نہیں گزرا ہے، لیکن قادیانی اس عقیدے کا فائدہ اٹھا کر ایک جھوٹے نبی کی تصدیق کروانا چاہتے ہیں۔ نبوت کے سارے جھوٹے دعوے دار مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کیا کرتے رہے ہیں اور پھر نبوت کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں، جبکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق امام مہدی اہل بیت میں سے ہوں گے۔ ان کے ہاتھ پر بیت مکہ معظمہ میں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ہوگی۔ اس پیشگوئی کا نتیجہ مسلمانوں میں یہ نکلا کہ انہوں نے اسلام کی تبلیغ کا کام چھوڑ دیا اور امام مہدی کے انتظار میں بیٹھ گئے، اور طرح طرح کے دھوکے باز مہدیت کا دعویٰ لے کر سامنے آنے لگے۔ اسی طرح کا ایک مہدی 1979 یعنی 1979 میں مکہ میں نمودار ہوا۔ اس کا نام تھا جہمان عتبی۔ اس نے 200 مسلح افراد کے ساتھ مل کر مسجد حرام پر قبضہ کیا اور دعویٰ کیا کہ وہ اور اس کے ساتھی قحطانی مہدی ہیں۔ پاکستانی کمانڈوز کے ساتھ مل کر عرب فوج نے کعبہ میں آپریشن کر کے ان کا قلعہ قمع کیا۔ اسلامی تاریخ میں کچھ لوگوں نے تو خود مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور کچھ افراد کو لوگوں نے مہدی قرار دیا، لیکن ان لوگوں نے خود مہدی ہونے کا کبھی دعویٰ نہیں کیا۔ البتہ مہدیت کے جھوٹے دعوے دار بہت تھے۔ کچھ لوگ جنہوں نے اسلام اور شریعت کی خدمت کی انہیں بھی مہدی کہا گیا، جیسے مہدی سوڈانی۔ یہ انگریزوں کے خلاف جہاد میں مصروف رہے مگر انہوں نے خود مہدیت کا دعویٰ نہیں کیا۔ پاکستان میں یوسف کذاب اور گور شاہی نے نبوت کے دعووں کے ساتھ ساتھ مہدی ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ امام مہدی کے ساتھ لوگوں کی عقیدت سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے حوالے سے میں آپ کو ایک نہایت دلچسپ اور حیرت انگیز واقعہ بتاتا ہوں۔ مذہبی فراڈ کا یہ ایک عالمی واقعہ ہے۔ بہت سے پاکستانی، انڈونیشین اور ملائیشین، بھارتی اور بنگلہ دیشی جانتے ہوں گے کہ زہرا فونا کون تھی اور امام مہدی کے دعوے کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے۔ انڈونیشیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں اتجا میں سراج الدین نامی ایک تاجر کی 23 سالہ بیوی زہرا فونا کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا۔ وہ بچہ 4 ماہ کا ہوا تو اس کی ماں کو ایک خیال آیا، اور پھر تجت زہرا فونا نے انڈونیشیا میں دعویٰ کیا کہ وہ 19 ماہ کے حمل سے ہے اور اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ امام مہدی ہے۔
یہ 1970 کی بات ہے۔ مسلم اکثریت کی آبادی کے دونوں ممالک پاکستان اور انڈونیشیا پر فوجی آمروں کی حکومت تھی۔ پاکستان میں جنرل یحییٰ خان تازہ برسر اقتدار ہوا تھا اور سہارتو 1967 سے انڈونیشیا کے بانی صدر سویکارنو کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قابض ہوا تھا۔ اس کی آمرانہ حکومت 1998 تک قائم رہی۔ سہارتو تک یہ خبر پہنچی کہ ایک خاتون نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ 19 ماہ کے حمل سے ہے اور اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بات بھی کرتا ہے، اذان بھی دیتا ہے اور 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے۔ اس کی ماں کا دعویٰ ہے کہ وہ امام مہدی ہے، اور اس ماں کا کہنا تھا کہ جس کو یقین نہیں آتا وہ آ کر اذان اور تلاوت کی آواز سن لے۔ لوگوں نے زہرا فونا کے پیٹ سے کان لگا کر تلاوت اور اذان کی آواز سنی۔ روزانہ سینکڑوں لوگ قطار میں کھڑے ہو کر یہ سعادت حاصل کرتے۔ یہ خبر زہرا فونا کے گاؤں سے نکل کر شہروں اور پھر سارے انڈونیشیا اور اس کے بعد دنیا بھر میں پھیل گئی۔ لوگ جوق در جوق اس خاتون کا دیدار کرنے اور اس کے پیٹ سے کان لگا کر امام مہدی کی اذان اور تلاوت کی آواز سننے کے لیے آنے لگے۔ اس آواز کو سننے کا شرف حاصل کرنے کے لیے انڈونیشی نائب صدر آدم ملک نے زہرا فونا کی اپنے گھر میں دعوت کی اور بذات خود زہرا فونا کے پیٹ سے کان لگا کر اذان سننے کا شرف حاصل کیا۔ اس کے بعد پنج شیلا کے عقائد کے حامل سہارتو نے اور ان کی بیگم نے امام مہدی کی آواز اور اذان سننے کی سعادت حاصل کی۔ ان اہم شخصیات کی سعادت حاصل کرنے کے بعد تب ہی انڈونیشیا کے وزیر مذہبی امور محمد ڈی چان نے زہرا فونا سے ملاقات کی اور فرط جذبات میں کہا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی 3 سال اپنی والدہ کے رحم میں رہے تھے، تو امام مہدی کیوں رحم سے اذان نہیں دے سکتے؟ ان کے ان دونوں دعووں کی کوئی شرعی اور تاریخی دلیل نہیں تھی۔ امام شافعی کے بارے میں ان کا یہ کہنا کہ وہ 3 سال رحم مادر میں رہے بالکل غلط دعویٰ ہے۔ تاریخ میں کہیں ایسا درج نہیں ہے۔ امام شافعی کے بارے میں مستند ترین کتاب محمد ابو زہرہ کی کتاب امام شافعی ہے۔ ان کی اس تصنیف میں ایسی کسی بات کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ البتہ یہ بتایا گیا ہے کہ امام شافعی غزہ کے نزدیک پیدا ہوئے تھے۔ امام شافعی کے بارے میں انڈونیشیا میں اس قسم کے مافوق الفطرت واقعات کے عام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ 99% انڈونیشی مسلمان شافعی ہیں اور 1% شیعہ ہیں۔ ہم اپنی کہانی پر واپس آتے ہیں۔ زہرا فونا کے انڈونیشی حکام کی جانب سے مہر تصدیق کے بعد کہ زہرا فونا کے پیٹ میں امام مہدی پل رہے ہیں، ملاقاتیوں کی لائن لگ گئی۔ پورے عالم اسلام میں حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ اسلامی ممالک سے زہرا فونا کو دورے کی دعوت کے دعوت نامے آنے لگے۔ مسلمان مارے خوشی کے جھوم اٹھے کہ امام مہدی تشریف لانے والے ہیں، اور یہ بھول گئے کہ امام مہدی کے لیے احادیث میں کیا شرائط اور کیا نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ ان سب باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے جنرل یحییٰ خان نے بھی زہرا فونا کو پاکستان کے دورے کی دعوت دے ڈالی۔ اس وقت ملک میں سیاسی ابتری عروج پر تھی۔ حکومت بھی عوام کی توجہ اس جانب سے ہٹانا چاہتی تھی۔ یہ اچھا موقع مل گیا، سنہرا موقع تھا۔ پاکستان میں زہرا فونا کو بلا لیا گیا۔ پاکستان میں آمد کے ساتھ ہی علماء کرام نے اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے کہ زہرا فونا کے پیٹ سے امام مہدی کی آواز آ رہی ہے یا نہیں، زہرا فونا سے ملاقات کی۔ ایک طرف دیوبند کے مولانا احتشام الحق تھانوی تھے تو دوسری طرف بریلوی مکتبہ فکر کے علامہ شفیع کاڑوی۔ دونوں نے دل جمعی کے ساتھ زہرا فونا کے پیٹ سے کان لگا کر غور سے بہت دیر تک تلاوت اور اذان کی آواز سنی اور یقین کے ساتھ یہ فتویٰ دیا کہ یقیناً یہ امام مہدی کی ہی آواز ہے۔ یہ تصدیق ہونی تھی کہ علماء کرام نے امام مہدی کی امامت میں نماز جمعہ اور دیگر نمازیں ادا کرنے کا اہتمام کرنا شروع کر دیا۔ زہرا فونا ٹانگ چیر کر ہر نماز سے پہلے مصلی پر بیٹھ جاتی اور اس کی ٹانگوں کے درمیان مائکروفون رکھ دیا جاتا۔ پھر امام مہدی کی اذان، آواز اور تلاوت شروع ہو جاتی اور علماء کرام سمیت ہزاروں نمازی عملاً زہرا فونا کی امامت میں نماز ادا کرتے۔ ایک روحانی سما بندھا ہوتا، لوگوں پر رقت طاری ہوتی کہ ان کو آج کے دور میں یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے، امام مہدی اپنی آواز میں ہمیں نماز پڑھا رہے ہیں۔
پھر بھی چند بدعقیدہ اور ہر چیز کے لیے دلیل تلاش کرنے والے بے چین تھے۔ لیکن امام مہدی کے ماننے والوں کا خیال تھا کہ امام مہدی کے اس معجزے سے انکار کرنے والوں کا ایمان خطرے میں ہے، اور اگر وہ امام مہدی کے اس معجزے سے انکار کرتے ہیں تو یقیناً وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ زہرہ فونا کے حوالے سے کئی افراد نے لکھا ہے کہ فلاں سیاسی اور مذہبی جماعت پاکستان میں اس کو لانے میں ملوث تھی اور علماء کرام اس پر نچھاور ہو گئے تھے، اور دوسرا یہ کہ زہرہ فونا کا بھانڈا تو ڈاؤ میڈیکل کالج کے بائیں بازو کے ڈاکٹروں نے پھوڑا۔ یہ تمام باتیں بالکل غلط ہیں۔ کوئی سیاسی اور مذہبی جماعت اس کو پاکستان لانے میں ملوث نہیں تھی، بلکہ یحییٰ خان اور جنرل شیر علی کی دعوت پر وہ پاکستان لائی گئی تھی، اور بلکہ اسے صدر سہارتو اور نائب صدر انڈونیشیا کے آدم ملک کی سفارش پر، ان کے خط پر پاکستان بھیجا گیا تھا۔ دنیا کے 2 مسلمان ممالک میں وہ گئی، ایک ملیشیا، دوسرا پاکستان۔ پاکستان میں جو کچھ علماء تھے جو ذاتی حیثیت میں اس کے اوپر فدا ہو گئے تھے اور اس کی بات کو تصدیق کر رہے تھے کہ وہ گویا امام مہدی اس کے پیٹ میں جنم لے رہے ہیں، وہ مولانا احتشام الحق تھانوی اور علامہ شفیع اکاڑوی تھے۔ انہیں غلط فہمی ہوئی، انہوں نے کان لگا کر وہ ریکارڈنگ سنی، وہ آواز سنی جو اس کے پیٹ سے آ رہی تھی۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ٹیپ ریکارڈر کی ریکارڈنگ ہے۔ اب یہ بات کہ ڈاؤ میڈیکل کے ڈاکٹر اس کے کمرے میں گھس گئے اور ٹیپ ریکارڈر نکال لیا، اس لیے غلط ہے کہ 31 اکتوبر 1970 نیو یارک ٹائمز میں ایک مضمون چھپا۔ اس مضمون میں بتایا گیا کہ انڈونیشین پولیس نے 13 اکتوبر کو اس عورت کے فراڈ کا بھانڈا پھوڑا۔ زہرہ فونا پاکستان میں مئی سے جولائی تک تھی، مئی، جون، جولائی، اس عرصے میں وہ پاکستان میں تھی اور مختلف مساجد میں وہ نمازوں کی امامت کرا رہی تھی کہ امام مہدی امامت کرا رہے ہیں۔ ڈاؤ میڈیکل کالج یا جناح اسپتال کے ڈاکٹروں نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ زہرہ فونا کا وہ طبی معائنہ کرا سکے۔ یہ بات اگر ہوتی تو نیو یارک ٹائمز میں شائع ہو جاتی، لیکن نیو یارک ٹائمز میں اتنا ذکر ہے کہ وہ پاکستان گئی تھی۔ اور پھر زہرہ فونا کا دعویٰ تھا کہ اس کا جو بچہ امام مہدی ہے 2 سال کے حمل کے بعد مکہ معظمہ میں پیدا ہوگا۔ ایک تو یہ کہ 19 ماہ کا حمل خود ایک غیر معمولی بات تھی، اور دوسرے یہ کہ بچہ تلاوت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اذان دیتا ہے، یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ اللہ نے اس معاملے میں اپنے نظام کو کس طرح تبدیل کیا ہے، ذرا ہم بھی تو جانیں۔ زہرہ فونا طبی معائنے کے مطالبے پر برہم ہو گئی اور اپنا طبی معائنہ کرانے سے انکار کر دیا۔ سب سے پہلے زہرہ فونا کے حوالے سے جو تصدیق کی گئی وہ انڈونیشین علماء کونسل کے سربراہ حاجی عبد المالک کریم امراللہ داتوک نے یہ تصدیق انڈونیشیا کے صدر سہارتو اور نائب صدر آدم ملک کے کہنے پر کی۔ ان کی اس بات سے متاثر ہو کر ملیشیا کے وزیر اعظم تنکو عبد الرحمن پوترا نے بھی اسے ملیشیا بلا لیا، جبکہ وہاں انڈونیشین ڈاکٹروں نے حیرت کا اظہار کیا کہ رحم کے اندر بچہ جنین کی حالت میں ہوتا ہے، نہ وہ سانس لے سکتا ہے نہ منہ کھول سکتا ہے، اس لیے آواز نہیں نکال سکتا۔ جکارتا کے ڈاکٹر ہرمن نے اس کا اعلان کیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، تو اس کی شدید مخالفت ہوئی اور ان لوگوں نے اسے جان سے مارنے کی دھمکی دی اور کہا کہ بچہ تلاوت کر رہا ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ زہرہ فونا سے کہا جاتا کہ وہ طبی معائنہ کرائے تو وہ کہتی کہ اسے بچے نے منع کیا ہے، امام مہدی نے خود منع کیا ہوا ہے۔ اگر جناح اسپتال یا ڈاؤ میڈیکل کالج کے ڈاکٹروں نے اس کا معائنہ کیا بھی تھا
تو انہوں نے پولیس کو اطلاع کیوں نہیں دی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اور یہ زہرہ فونا پھر راتوں رات کیسے فرار ہو گئی؟ یہ واقعہ ہی غلط ہے. یہ صرف اسی طرح ہے جس طرح سے امام مہدی کے اس کے پیٹ میں ہونے کا دعویٰ تھا. ان لوگوں نے صرف اسلام کے نام پر علماء کرام کو بدنام کرنے یا ان لوگوں کی غلطی جو غلطی کر گئے. علماء تو انسان ہیں, ان سے غلطی ہو سکتی ہے, وہ اسلام نہیں ہے, وہ قرآن نہیں ہے. تو اس لیے ان کی غلطی کو اسلام کی غلطی, ان کی غلطی کو قرآن کی غلطی نہیں کہا جا سکتا. لہذا ایسے لوگ جو خود جھوٹے ہیں انہوں نے ایک اور جھوٹ گڑھ لیا کہ ڈاؤ میڈیکل کالج کے طلباء نے یا ڈاؤ میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس نے, ڈاکٹروں نے یہ بھانڈا پھوڑا. اگر ایسا ہوتا تو دنیا بھر میں اس کی خبریں چھپتی, جبکہ نیو یارک ٹائمز میں 13 اکتوبر کی رپورٹ کے حوالے سے 31 اکتوبر کو خبر شائع ہوئی, رپورٹ شائع ہوئی. اس کے اندر پاکستان کا ذکر صرف اتنا ہے کہ زہرہ فونا پاکستان گئی تھی. ڈاکٹر ہرمن سوسیلو, انہوں نے کہا کہ جنین سے قرآن پاک کی تلاوت کرنا ناممکن ہے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام پیدا کیا ہے کہ انسان کیسے پیدا ہوگا, جنین بنے گا, پھر پیدا ہوگا, اس دوران وہ پیٹ کے اندر نہیں بول سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہونے کے بعد بولے تھے. جب وہ پیدا ہو گئے تو ان کی والدہ سے لوگوں نے پوچھا یہ کیا کیا تم نے؟ تو انہوں نے کہا بچے سے, اشارہ کر کے کہا کہ بچے سے پوچھو. تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معجزہ تھا, لیکن وہ بھی پیٹ سے باہر آنے کے بعد, پیٹ کے اندر نہیں. تو اللہ تعالیٰ بعض چیزیں اپنی سنت اور اپنے نظام کے خلاف نہیں کرتا. یہ سوچنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کے جو نظام کے خلاف بات ہے اس پر سوچنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ اس پر فوراً یقین نہیں کر لینا چاہیے, کیونکہ اللہ کا نظام ایک ہے, اس نظام کے خلاف کیوں چل رہا ہے. ڈاکٹر تھے انڈونیشیا کے, جو انہوں نے بات کی ڈاکٹر ہرمن نے, تو ان کو جناب جان سے مارنے کی دھمکی دے دی گئی انتہا پسندوں نے. وہ بیچارے بھاگے اور کہیں جا کر پناہ لی. وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی امام مہدی تلاوت کر رہے ہیں, تو یقین نہیں کرتا, تجھے تو ہم جان سے مار دیں گے. تو وہ بھاگے. جو سنجور میں رہتے تھے, سنجور انڈونیشیا کی کوئی جگہ ہوگی, 1998 میں ان کا انتقال ہوا. منجرما سین انڈونیشیا کی ایک جگہ ہے, وہاں کے پولیس چیف نے اپنی بیوی کے ساتھ امام مہدی کی آواز سننے کے لیے زہرہ فونا سے اس کے گھر آنے کی اجازت مانگی. پولیس چیف اپنی بیوی, پولیس کی جو لیڈی افسران تھیں, ان کو لے کر پہنچ گئے. اور جانے کے بعد انہوں نے چھاپا مارا, اور چھاپا مارتے ہی تمام لیڈی پولیس افسران نے زہرہ فونا کو برہنہ کر دیا. اور اس کے بعد اس کے جسم نے جو ٹیپ ریکارڈر نکالا, اس کا ماڈل بتایا گیا EL3302/00G. یہ ٹیپ ریکارڈر اس کے لباس میں اس طرح فٹ کیا گیا تھا کہ پتہ نہیں چلتا تھا. وہ اس پر ہاتھ رکھتی تھی, بٹن دباتی تھی اور لوگ سنتے تھے. پولیس افسر تھے, پولیس چیف تھے اس علاقے کے, جنہوں نے یہ چھاپا مارا, بریگیڈیئر جنرل عبدالحمید سواسونو. یہ ان کو ترقی دینے کے بجائے, ان کو تھپکی دینے کے بجائے اپنے عہدے سے ہٹنا پڑا. انڈونیشیا کے ڈاکٹرز کی ایسوسیشن نے بار بار یہ کہا تھا کہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے. پاکستان کے ڈاکٹروں کا اس میں کوئی کردار نہیں تھا, وہ کچھ نہیں کر رہے تھے. تو بریگیڈیئر جنرل عبدالحمید سواسونو جو ہیں, وہ بیچارے, انہوں نے یہ چھاپا مارا, اس کو گرفتار کیا, ٹیپ ریکارڈر برآمد کیا. اور زہرہ فونا کا کیا حشر ہوا, کہاں گئی, یہ نہیں پتا. اصل میں ہوا یہ کہ حشر تو کیا گیا بریگیڈیئر جنرل عبدالحمید سواسونو کا, کہ ان کو صدر سوہارتو آدم ملک نے اپنے عہدے سے الگ کر دیا. نہ صرف الگ کر دیا, بلکہ کچھ عرصے بعد وہ 52 سال کی عمر میں کہا گیا کہ وہ عبدالحمید نے زہر کھا لیا ہے, وہ مر گئے ہیں. یعنی ان کو زہر دے کر مار دیا گیا, کیونکہ صدر سوہارتو نے
زہرا فونا کو ساری دنیا میں اپنا خط دے کر، اور آدم ملک نے اپنا خط دے کر ساری دنیا کے دورے پہ بھیجا تھا، امام مہدی کی بات کی تھی، اور اس واقعے کے بعد انہیں شرمندگی اٹھانی پڑی کہ ایک عورت نے، ایک ایسی عورت نے جو سے پرائمری بھی پاس نہیں تھی، ان دونوں کو بیوقوف بنا دیا، جو انڈونیشیا کے صدر ہیں اور نائب صدر ہیں، وزیر خارجہ ہیں، دیگر پوری کابینہ ہے، مذہبی امور کے وزراء ہیں، ان سب کو اس نے بیوقوف بنا دیا صرف ایک ٹیپ ریکارڈر کی ایجاد کی وجہ سے۔ اس زمانے میں ٹیپ ریکارڈر اتنی چھوٹی فارم میں نہیں آیا تھا، پہلی بار یہ ہوا تھا، اگرچہ اولمپس نے اس سے بھی چھوٹا ٹیپ ریکارڈر ایجاد کر لیا تھا، لیکن یہ ذرا تھوڑا بڑا ٹیپ ریکارڈر تھا، اور اس سے اس طرح فٹ کیا گیا تھا کہ یہ اپنے پیٹ پر یہ آسانی کے ساتھ بٹن دبا سکے، اور چونکہ ایک مقدس شخصیت اس کے پیٹ میں تھی تو کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس کے پیٹ کو چھو سکے۔ یہ سعادت بھی حاصل نہیں کر سکتا تھا کوئی، لیکن بریگیڈیئر جنرل عبدالحمید اور ان کی ٹیم نے یہ سعادت حاصل کر لی اور اس فراڈ کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا، یہ آپ کے سامنے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن کو ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جا سکتا۔ اگر ہم ایمان رکھیں، ایقان رکھیں، تو یقیناً ہمیں کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہماری سیاست ہو، ہماری عام زندگی ہو، ہم اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ سے براہ راست طے کرنے کے بجائے دوسروں کے ذریعے سے طے کرواتے ہیں، تو ایسے میں ہمیں کوئی نہ کوئی بیوقوف بنانے والا مل جاتا ہے۔ آج شہر کی دیواروں پر بنگالی عامل، ہندو عامل کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ ہندو ہوں یا نہ ہوں، بنگالی ہوں یا نہ ہوں، لیکن یہ یقیناً مشرک اور کافر ضرور ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جادو ٹونے کے خلاف ہے، اور جادو ٹونا شیطان کا عمل ہے، اور اس شیطانی عمل ساتھ ہم اپنے آپ کو کیوں نتھی کر رہے ہیں۔ زہرا فونا ہمارے عقیدے کے ساتھ کھیل رہی تھی، کیونکہ مسلمانوں کو یہ عقیدہ تھا کہ امام مہدی آئیں گے اور ہمارے مسائل حل کر دیں گے۔ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا تھے۔ ہم خود اپنے مسائل کو حل نہیں کرنا چاہتے، ہم اللہ تعالیٰ سے براہ راست رابطہ نہیں رکھنا چاہتے، ہم ایک راستہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ شاید ہمیں شرمندگی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کس طرح پیش ہوں گے، لیکن صرف ایک ہی راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے آخرت میں پیش ہونے سے پہلے یہاں اللہ تعالیٰ سے اپنے روابط بڑھا لیں تو بہت اچھا ہوگا۔ جو لوگ سیاسی جماعتوں کے، مذہبی جماعتوں کے رہنما ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو نہ بھولیں، اس راستے پر نہ چلیں جس میں شخصیت پرستی، بت پرستی کا درجہ حاصل کر لیتی ہے۔ ہر جماعت کے اپنے اپنے بت ہیں، اپنے اپنے لات و منات ہیں، یہ سارے بت ہیں، اور وہ اپنی اپنی بغل میں لوگ دبائے ہوئے ہیں۔ کسی جماعت میں اس کے لیڈر کا بت ہے، میں نام لوں تو تکلیف ہوگی، آپ کو تشویش ہوگی، لیکن چاہے وہ مذہبی جماعت ہو، سیاسی جماعت ہو، سب بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ اور جب بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو آپ خود سوچئے کہ اسلام میں آپ کے لیے کیا گنجائش ہے۔ انڈونیشی صدر سوہارتو نے تو اس سے 3 مرتبہ ملاقات کی، اور اکثر وہ وزیر خارجہ جو نائب صدر بھی تھے آدم ملک کے گھر جا چکی تھی۔ صدر سوہارتو نے بظاہر امام مہدی سے پوچھا کہ تم پیدا ہونے کے بعد پیغمبری کا دعویٰ تو نہیں کرو گے؟ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، میں ایک عام آدمی ہوں گا اور اللہ کا پیغام پھیلاؤں گا۔ رات میں زہرا فونا کی کئی تصاویر چھپی تھیں جن میں وہ پیٹ کھولے صدر سوہارتو کے سامنے لیٹی ہے، اور مسز سوہارتو کان لگا کر سن رہی ہیں، اور سوہارتو صاحب دوزانو ہو کے اس کے سامنے بیٹھے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق ایک ماہر نفسیات نے زہرا فونا سے کہا تمہارا پیٹ تو پھولا ہوا نہیں ہے، تم حاملہ نہیں ہو۔
اس کے پیٹ پر ہاتھ مارا، لیکن زہرا فونا نے ایکس رے کرانے سے انکار کر دیا۔ 10 ماہرین نے اس کا ایکس رے کرنا چاہا، لیکن یہ ان کو جل دے کر غائب ہو گئی۔ سب سے زیادہ افسوس اور صدمے کی بات یہ ہے کہ دنیا بھر کی 40 مساجد میں اس عورت نے نماز پڑھائی، جن میں جمعے کی نمازیں بھی شامل ہیں۔ اس فراڈ کے ساتھ اس نے اور اس کے شوہر نے 2 ماہ تک بیرون ملک کے دورے کیے۔ مئی میں انڈونیشیا سے نکلی اور جولائی میں وہاں واپس پہنچی۔ واپسی پر وہ تحائف اور زیورات سے لدی پھندی تھی اور بہت بڑی رقم بھی جمع کر لی تھی۔ آج کی دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بہت آگے ہے۔ اب سائنس کے معجزات اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ عقل حیران ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ آج بھی جالساز پیروں اور پیرنیوں اور جادوگرنیوں کے سحر میں ہیں۔ یہاں تک کہ پاکستان کے سیاستدان بھی اللہ سے مانگنے کے بجائے پیروں فقیروں اور پیرنیوں کے مرید بن گئے ہیں اور انہی سے اقتدار کی بھیک مانگتے ہیں۔ مجھے کچھ اور نہیں کہنا ہے، آپ خود عقل مند ہیں۔ زہرا فونا آج کل کہاں ہے معلوم نہیں، انڈونیشیا کے لوگ ہی کچھ بتا سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ہماری باتوں پر غور کیجیے گا اور سوچیے گا کیا میں نے غلط کہا۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔